کچھ لوگ ساری زندگی بول بول کر بھی سمجھے نہیں جاتے اور کچھ لوگ صرف خاموش رہ کر دل جیت لیتے ہیں۔ آج یہ کہانی ایسے ہی ایک خاموش آدمی اور ایک قید سی شہزادی کی ہے۔ قدیم زمانے کی بات ہے جب شہر چھوٹے ہوتے تھے مگر باتوں کی گونج بہت دور تک جایا کرتی تھی۔ اسی شہر کے کنارے جہاں سے کھیت ختم ہوتے اور پہاڑ شروع ہو جاتے ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عادل تھا۔ عادل پیشے سے مزدور تھا، کبھی اینٹیں ڈھوتا کبھی لکڑیاں کاٹتا، جو کام مل جائے حلال روزی کے لیے کر لیتا۔ اس کے کپڑے سادہ، ہاتھ کھردرے مگر دل بہت نرم تھا۔ وہ جب فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، 2 رکعت نفل پڑھ کر بس اتنا کہتا، یا اللہ آج میری محنت کو ذلت نہ بنانا اور میرے رزق میں عزت رکھنا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا حویلی نما گھر تھا، اونچی دیواریں، باری دروازہ اور اوپر کی منزل پر ایک کھڑکی جو سیدھی بازار کی طرف کھلتی تھی۔ اس کھڑکی سے اکثر ایک لڑکی جھانکا کرتی تھی، نام تھا اس کا مریم۔ مریم ایک امیر تاجر کی اکلوتی بیٹی تھی جس کے پاس سب کچھ تھا، آرام، عزت، آسائش، مگر پھر بھی دل میں عجیب سی بے چینی اور تنہائی تھی۔ مریم کو یہ عادت تھی کہ وہ روز صبح بازار جاگنے سے پہلے کھڑکی پر آ کھڑی ہوتی اور نیچے سے گزرنے والے لوگوں کو چپ چاپ دیکھا کرتی۔ کبھی کوئی جھگڑتا، کبھی کوئی ہنستا اور کبھی کوئی صرف تھکا ہوا چلتا ہوا نظر آتا۔ اسی بھیڑ میں ایک ایسا چہرہ تھا جو روز ایک ہی وقت پہ گزرتا تھا، اس کا نام تھا عادل۔ کندھے پر اوزاروں کی بوری، سر جھکا ہوا، قدم تیز، زبان خاموش اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون۔ مریم نے نوٹ کیا کہ عادل کبھی اوپر نہیں دیکھتا، نہ آواز دیتا، نہ مسکراتا، نہ کوئی اشارہ، جیسے اسے کھڑکی کا وجود ہی نہ ہو۔ پہل اسے لگا کہ شاید وہ اسے دیکھتا ہی نہیں، پھر آہستہ آہستہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی مرد اسے دیکھے بغیر بھی اس کی عزت کر سکتا ہے۔ گھر کے اندر معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مریم کا بڑا بھائی حمزہ اکثر دور سے بازار کو دیکھتا۔ اس نے بھی عادل کو پہچان لیا تھا کہ روز ایک ہی وقت، ایک ہی راستہ اور ایک ہی خاموشی۔ اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ غریب ہو، خاموش ہو، روز ایک ہی جگہ سے گزرو، یہ کمبینیشن کبھی کبھی خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دن شام کو جب حویلی کے اندر دیے جل رہے تھے اور آہستہ آہستہ اندھیرا اتر رہا تھا، حمزہ نے اپنے باپ سے کہا، ابا آپ نے نوٹ کیا ہے روز ایک ہی لڑکا ایک ہی وقت اس کی کھڑکی کے نیچے سے گزرتا ہے۔ لوگ باتیں کرنا شروع کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ باپ نے پہلی بات پر کچھ نہیں کہا مگر اگلے ہی دن فیصلہ سنایا، آج کے بعد یہ کھڑکی کم کھلے گی، زمانہ اچھا نہیں اور عزت ہم نے سنبھال کر رکھنی ہے۔ یہ فیصلہ مریم کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ وہ کھڑکی کے پیچھے کھڑی آدھا پردہ ہٹا کر نیچے دیکھنا چاہتی مگر ماں کی نظریں سب سمجھ جاتی تھی۔ ماں نے بس اتنا کہا، بیٹی تم کچھ غلط نہیں کر رہی، تم بس کچھ محسوس کر رہی اور لوگوں کو لڑکیوں کے احساسات سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ادھر عادل کی دنیا بھی آہستہ آہستہ بدل رہی تھی مگر اسے پتہ نہیں تھا۔ اس دن جب وہ بازار سے گزرا، اسے لگا لوگ معمول سے زیادہ گھور رہے ہیں، دام معمول سے کم لگا رہے ہیں اور باتوں کے پیچھے چھپا ہوا طنز کچھ زیادہ ہے۔ گھر جا کر اس نے تھکی ہوئی آواز میں ماں سے کہا، اماں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے آج شہر میرے لیے پہلے جیسا نہیں رہا۔ ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بس اتنا کہا، بیٹا جب دل بدلنے لگتا ہے نا تو شہر بھی بدلا ہوا لگنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دن میں اگلا موڑ آیا۔ مریم کے لیے شہر کے ایک پڑھے لکھے نوجوان فیضان کا رشتہ آیا جو خاندان، دولت اور نام کے لحاظ سے بہترین رشتہ سمجھا جا رہا تھا۔ باپ خوش تھا، بھائی بھی مطمئن تھا۔ گھر کے بڑوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، بس ایک مریم تھی جو خاموش تھی۔ اس نے ماں سے آہستہ آواز میں کہا، ماں میں کسی کو برا نہیں سمجھتی، نہ رشتے سے انکار کر رہی، بس یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا دل ابھی مطمئن نہیں ہے۔ ماں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، جو دل اللہ سے جڑا ہو نا، اسے زبردستی کہیں اور باندھنا آسان نہیں ہوتا۔ فیضان حویلی آیا، سب سے ملا، بات چیت ہوئی۔ مریم شرم سے نہیں بلکہ الجھن سے چپ رہی۔ رات کو جب فیضان اپنے گھر واپس آیا تو اس نے اپنے ماں باپ سے صاف کہا، میں کسی ایسی لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا جس کا دل کہیں اور الجھا ہوا ہو۔ نکاح بوجھ بن کر رہ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر حمزہ کے ساتھ ایک اور کردار چپکے سے جڑ چکا تھا، اس کا دوست ریحان۔ ریحان اندر ہی اندر مریم کو پسند کرتا تھا مگر وہ اس محبت کو بہانہ بنا کر خود کو گھر کی عزت کا محافظ ظاہر کرتا تھا۔ وہ حمزہ کے ساتھ بیٹھ کر بار بار ایک ہی جملہ دہراتا، آج کے دور میں بھائی تھوڑا سخت ہونا پڑتا ہے ورنہ لوگ بہنوں کے نام پر انگلیاں اٹھا دیتے ہیں۔ مگر اس رات جب ابا نے ریحان سے سیدھا سوال کیا، تو اس معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو، تو اس کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ خود مریم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر حمزہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ جسے وہ غربت سمجھ رہا تھا، اس کے پیچھے کسی اور کا مفاد بھی چھپا ہوا تھا۔ اسی دوران شہر کے کونے پر عادل نے بھی ایک فیصلہ کیا۔ اس نے ماں سے کہا، ماں اگر کچھ دن کے لیے شہر سے بھائی کا کام مل جائے تو شاید بہتر ہو۔ جس چیز کا میں مالک نہیں، اس کے آس پاس رہ کر کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
اگلے ہی دن حویلی سے پیغام آیا کہ عادل کو بلایا جائے۔ وہ حویلی کے دروازے پر آیا۔ پہلی بار اس نے اس اونچی دیوار کو قریب سے دیکھا جو ہمیشہ دور سے صرف ایک سایہ لگتی تھی۔ اندر آیا تو سامنے باپ، دائیں طرف حمزہ، ایک کونے میں ماں اور پردے کے پیچھے مریم تھی۔ باپ نے سیدھا سوال کیا، بیٹا میں زیادہ گھما پھرا کے بات نہیں کروں گا، تم سے اتنا پوچھوں گا، کیا تم میرے گھر کی کسی لڑکی کے بارے میں دل میں کوئی بات رکھتے ہو؟ عادل کے لیے یہ سوال آسان نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں اپنی حیثیت جانتا ہوں، اس لیے میں نے کبھی اپنے دل کی بات زبان تک نہیں آنے دی۔ اگر میری خاموشی بھی آپ کو گناہ لگتی ہے تو میں ابھی اسی وقت یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ حمزہ آگے بڑھا۔ اس نے پہلی بار عادل کو غور سے دیکھا اور کہا، اگر تم برے ہوتے تو اتنی دیر خاموش نہ رہتے، اگر نیت غلط ہوتی تو شاید چھپ کر کچھ نہ کچھ ضرور کرتے۔ ہمیں ڈر غربت سے نہیں تھا، ہمیں ڈر تھا غلط فیصلے سے جو عزت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ باپ نے سر جھکا کر سوچا، پھر آہستہ سے بولا، اگر میری بیٹی کا سکون تم جیسے آدمی کی خاموشی میں ہے تو میں وہ سکون چھین کر کیسا باپ رہ جاؤں گا؟ اس نے عادل سے دوسرا سوال کیا، اگر کل تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ گھر نہ پیسہ، تو کیا تم میری بیٹی کی ذمہ داری عزت کے ساتھ اٹھا سکو گے؟ عادل نے پہلی بار سر تھوڑا سا اٹھایا اور کہا، آج بھی میرے پاس زیادہ کچھ نہیں، شاید کل بھی نہ ہو، لیکن جو ہوگا حلال ہوگا، اور جس کی ذمہ داری لوں گا اس سے بھاگوں گا نہیں۔ ماں پردے کے پاس گئی اور بولی، بیٹی اب تمہاری بات ہے، جواب بھی تمہارا ہونا چاہیے۔ مریم آہستہ آہستہ باہر آئی، سر جھکا ہوا مگر چہرے پر عجیب سا سکون۔ باپ نے پوچھا، بیٹی کیا تم اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے تیار ہو؟ مریم نے لمبی تقریر نہیں کی، بس اتنا کہا، جس آدمی نے کبھی مجھے پانے کی کوشش ہی نہیں کی، میں اس کے ساتھ زندگی نبھا سکتی ہوں۔ یہ جملہ کمرے میں گونجا، پھر سب فیصلے آسان ہو گئے۔ اگلے چند دنوں میں بڑوں کو بلایا گیا، خاموشی سے نکاح طے ہوا، نہ کوئی دکھاوا نہ شور، بس چند گواہ، چند آنسو، چند دعائیں اور ایک لفظ نکاح۔ کچھ عرصے بعد عادل اسی راستے سے گزر رہا تھا، کندھے پر اس بار صرف اوزار نہیں ذمہ داری بھی تھی۔